سارے دور دے اندر لوگ دین تے عمل کریندے نہیں، اگر کریندن والاصل سنت دے طریقے کو سامنے نہیں رکھ دے، اپنے دل دماغ اپنے خواہشات دے مطابق عمل کریندن۔ اسا بار بار آدھے ہیں یہ طریقہ قبول نہیں تھیندا، یہ عمل قبول نہیں تھیندا، یہ رسمہ نہیں چل جاں، یہ رواج نہیں چل دے، لوگ ناراض تھیندن۔ او ادن گنجائش پیدا کرو، کیا حرجے میرے دوست بزرگوں، بہت وڈی حرجے جرا کم نبی دے زمانے کائنا، صحابہ دے زمانے کائنا، اگر اسا کرے سو خدا کیویں قبول کرے سی؟ سمجھ آدھی بیٹھی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے کو ڈٹھا عید گاہ دے اندر عید نماز کنے پہلے نفل پہ پڑھ دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے اے نفل نماز پیغمبر نے تو نہیں ادا کی تھی، تو کیوں پہ پڑھ دیں؟ اون یہ گال آکھیے جری تساں آ دیو میں پڑھی تو نفل نماز ہے، میں کوئی گناہ کیتے کیا حرجے؟ آپ نے فرمائے اگر نبی دا طریقہ کائی نہیں تو تیں گناہ کیتے۔ یعنی نماز نماز نہیں بن دی، عبادت عبادت نہیں بن دی جب تک نبی دے عمل دی مہر نہ لگے۔ مسئلہ سمجھ آنا بیٹھے یا نہیں پہ سمجھ آنا؟ حضرت عثمان کو ایک بندے نے دعوت لی تھی، اج میرے بیٹے دا خط نہ آئے تو آمی۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے نبی دے زمانے تبالیں دے خطرے دی دعوت کوئی نہیں ہو دی، کوئی کہیں کو نہ سڑیندہ تائیں کوئی نواں کام شروع کر دیتے۔ جرا کم نبی دے زمانے کائنا اگر ہون کیتا ونجے میں اے دعوت قبول نہیں کرنا۔ سارے دور کو کرے ہا وہ آکھنا سی وہ خوشی دا مقام ہے، وہ پوتر دی خطنے دی دعوت کرنا پہ کیا حرج ایسا لگے ونجو تا؟ صحابی نے اے دعوت قبول نہیں کی تھی، یہ تھوڑے علم وچ ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی شہید زمانے اذانہ دینا ہا، صبح دی اذان دے اندر آدھا الصلاۃ خیر من النوم، یہ جملہ صبح دی اذان اجادہ ہا، ظہر دی اذان کوئی نہ آدھا۔ ان کوئی بندہ ظہر دی اذان آکھے چا گرمی دا ٹائم ہر کوئی ستا پے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیندر کریں بہترے، میاں ستے پے او نماز دا ٹائم ہے، کیا خیال ہے کوئی حرج ہے؟ بظاہر تو کوئی حرج کا ہے، لیکن وڈی حرج ہے جو نبی دا حکم کوئی نہیں، صحابہ دا طریقہ کائی نہیں۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ دی عادت آئی صبح دی اذان جلے آکھن ہا اذان تو بعد انتظار کریں ہن، جلے نماز دا ٹائم تھی ونجے ہاں پیچھے نبی سائیں دے دروازے تے آ کے آپ کو اطلاع دیندے ہن یا رسول اللہ نماز دا ٹائم ہے، جناب دی انتظار ہے۔ نبی سائیں آنے ہن نماز پڑھے دیا۔ نبی سائیں دے بعد حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ آئے اور حضرت بلال اپنا طریقہ جاری رکھے۔ صدیق اکبر کو صبح دی نماز واسطے دروازے تے ونج اٹھے نے ہن، اور حضرت عمر دا دور ہے، حضرت بلال اپنا طریقہ جاری رکھے، حضرت عمر دے دروازے تے آ کے آواز دینے ہن امیر المومنین نماز دا ٹائم ہے اور نماز پڑھاؤ، حضرت وینے ہن نماز پڑھیں۔ ایک نہار حضرت بلال حضرت امیر عمر کو اٹھاون واسطے آئیں صبح دی نماز واسطے، بلال نے عمر دے دروازے تے آ کے آکھے الصلاۃ خیر من النوم۔ عمر فاروق اعظم بڑے بیدار مغز آدمی ہن، بڑے صاحب بصیرت ہن اور دین دے معاملے دے اندر بڑے سخت ہن، انہیں چ نرمی کائے نہ آئی، لچک شچک نہ رکھے دے ہن، اسا جی میں ہر پاسے تھی وے نے ای نہ تھی نے ہن، بلکہ نبی دے صحبت یافتہ ہن۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے نماز دا ٹائم ہاں نماز پڑھا دیتی، نماز دے بعد بلال کو سجنے بلال آدھے میں جلے سنے امیر المومنین در صد آ گئے، میں کو خطرہ پائے گئے جو اج خیر کائی نہیں، کوئی گال میں کنے تھی گئی ہے۔ حضرت بلال فرمینے میں آیا حضرت عمر سید قریب، میں کہ جی امیر المومنین کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا بلال میرے دروازے تے کیا آدھا کھڑا ہمیں سڑ دے بیٹھے ہو، اور جلال پورا لے عنایت پورا لے بستی آرائی آلے، میں جرا بیان پیا کرے نہ تو سنیا ہوئے نہ پڑھیا ہوئے نہ تو کوئی نہ سین دے گالی کس سے کہانیاں ہر کوئی چھڑا کے لگا ویندے، میں نظریے دا بندہ ہاں نظریے دی گال پیا کرے نا۔ عمر سائیں فرمائے بلال میرے دروازے تے اج سویرے کیا آدھا کھڑا ہمیں؟
وہ سمجھ گئے جو میں کنے غلطی تھی گئی ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ عرض کریں امیر المومنین میں کنے غلطی تھی گئی ہے، بے ساختہ میری زبان جو نکل گئے الصلاۃ خیر من النوم. میرے پیر حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلال میں قاری صاحب میں کو مجبور کیتے سخت میں جمعہ کتھا ہی نہیں دینا، میں اپنے مرکز ملتان جمعہ پڑھنا انہیں دے حکم تے میں آیا جو ہے مخلص بندہ ہے تو میں کہ ماں ناراض تھی ویسی چلو ونجا پیا، لیکن میرے مزاج دا ماحول نہیں. تے سپیکر دا کوئی نظام ہے، آواز گونج دی ہے میرے سر درد پوندے، میں بول نہیں سکتا ہی ہوتے. میں بندہ دیسی، میں آدھا دیسی آواز ہوئے بس، یہ ٹوٹنا بچ نہ ہوئے، شور شرابہ نہ ہوئے، تاکہ گال کہیں دے پلے پوے سمجھ آوے. سمجھ آنی پی ہو کیا کروں سے ہوں بندے منے دے جن میں قاری صاحب کا کہ شے جمعے تے بیان نہیں تھیندا، جمعے دا مجمع جمعہ پڑھنا دے بیان سننا نہیں آندا، کہ تب بیان تھی سی اتھم لوگ سنن واسطے آسن. میں نظریہ دا بنا کو گال سمجھاونی پونی ہے، میں سمجھ آنی پی تو کو کہ پتہ ہی ہے میں جتھا آنا تو جلسے دا ماحول ہونے تفصیل نال گل بات تھی دی. جمعے تے نہیں تھی دی، جمعے دا میں پتہ ہے تو ادھارے آئے بیٹھے ہو، تو گھڑی کو تکی بیٹھے ہو، جمعے دا ٹائم دیر پہ تھی دی. کہے نا سی میری زندگی گزر گئی ہے، چٹی ڈالی ہے میری بھی آخر یہ کم کریں گے. حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ فرمائے بلال میں کو اے دس تو جو نبی دا شاگرد ہیں تے نبی سائیں دا صحابی ہیں تے نبی سائیں دا بانگائی ہیں تے پاک نبی سائیں تے کو بانگ آپ سکھائی آئی، تو میں کو دس آپ نے کیا فرمایا ہا اے الصلاۃ خیر من النوم دا جملہ اذان دے اندر آکھیں یا کہیں دا دروازے تے ودا آکھیں؟ کتنی نازک گال ہے. اسا ہوا سا کو یار کیا حرج ہے شدے آئیچا تھا الصلاۃ کو غلط جملہ تھا نہیں سی آئیچا. حضرت صاحب سختی پہ کریں دے ہو، قاری صاحب سختی نہ کرو، نرمی پیدا کرو. حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائے بلال تو جو نبی دا شاگرد ہیں تے نبی دا بانگ آئی، حضرت پیغمبر نے تے کو بانگ آپ تعلیم فرمائیے، پاک پیغمبر نے اے جملہ الصلاۃ خیر من النوم والا جملہ بات تو غلط کم کرنا بھائی نا. یہ بندے صرف تو کیوں پیسے بتے نہیں یار، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ نہ ہوئے تو کو پیسے زیادہ ہیں تو مجلے ویسا میں کو لاکھ روپیہ دے چھوڑائے میں چاہیے ویسے. پیسے کیا بڑا پیسے کوئی مکناتی سے جو سیرے جو بیماری کٹ گن سی. پرانے زمانے بڑھڑی عورت کو میں دے دا ہمیں بڑھڑیاں عورتیں ہن نہ صحیح وہ بال دے صرف تو پھٹکڑی وتے جہانی میں ڈٹھا وے. اے پرانے بزرگوں کو پتہ ہے بڑھڑے کو نوجوانے کو پتہ بال بیمار تھی ویا نا سر تو میں پھٹکڑی پوچھواں اے ڈاڈی یہ پھٹکڑی جو بتائی کوئی بیماری کٹ گن سی او جی بابا سی میں کریں دے نہیں میں کریں توڑے علاقے دا میں کو نہیں پتہ سارے توسے شریف دے علاقے پانی دی قلت ہوندی آئی پانی دے گھڑے ہوندے آن اتھا ہوندے آن گھڑے پانی دے اور سنتوسا کوئی امریکہ چوئے بیٹھے ہو اتھا ہو دیتا ہو. آج زمینے کو ریٹ لگ گئے فصلیں کو توری ٹور وٹیج گئی ہے اتھا کھاون دی کشے نہیں لبدی میں کو پتہ نہیں. میں 30 سال پہلے بیٹھ کیسا رہا نکلے مونگریاں چاہے نہیں ججنا انجی اینچ بھاجی کھاؤ میں کو این کرے کوئی بھی چھوٹا برتن کھائے نا سادے بندے ہن تریمتی گگھرے پئی وجان میں کو یاد ہے تو سمجھو کو پتہ کہیں نہیں. جو جنا بڑھلیا ہن نا بڑھنا سارے توسے دے پاسے پانی دے گھڑے ہوندے ہن تے گھڑے کو رکھے نے ہن اساں کو سدے نے اسے گھڑا میں تسا خبر ہے کیا سدے نے ہو او کاٹھی دی ہوندی آئی پیچھے جیلے نکا بال بیمار تھی ونیا نا تو کو دست لگے نا او پیچھے بال کو بڑھڑی ڈاڈی چاہ کے گھڑا میں دے وچوں 7 دفعہ ٹپین دی آئی میں وہ اللہ دی بندی اگے تو کو پھیرے لگے کھڑن وقتوں کو ٹپے نہیں پائی یعنی یہ علاج تھی نہ پائے بال دا بس ہی میں خیالات ہن رسمان چل دیا پانی میں دروازے سے کان کر کے ہاتھ ڈاڈی آکھیا آج کوئی آندہ پائے مہمان یعنی کان خبر کیا دے
سوچ ہے لوگوں دی دماغ ہے یہ بھی سوچ ہے بھی پیسے وہ مولی دے اتو وتا ہوئی میں مولی خوشتی سی میں نہیں خوشتی نا الحمدللہ پیسے بہو ہیں تے جڑے کھڑسن کاری سے میں گڈے سی تو اگر زیادہ سخی کری عثمان اگو انشاءاللہ ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ لیکن میں اللہ دی قسم کر کے بیٹھا تھا مسجد ہی بیٹھا میں جھوٹ بولا خدا میں کو معاف نہ کرے خدا میں ہوں تو گناہ گار ہاں لیکن خدا میرے دل جو پیسے دی محبت کٹ گئی دیئے پیسے محبت کوئی جڑے پیسے میں گڈے دن میں خرچ کرے نا جڑے بچ دن میں اپنے مدرسے خرچ کرے نا اللہ دی قسم کر کے بیٹھا یہ کوئی بڑائی دی گال نہیں تکبر دی گال نہیں دین تے کتابیں تے خرچ کرے نا مدرسے تے خرچ کرے نا مر ویسوں کوئی شے سارے واسطے ذخیرہ بنوائیں دوستو تو کوئی درخواست ہے پیسے نال محبت نہ کرو دین نال محبت کرو قرآن نال محبت کرو مسجد نال محبت کرو مدرسے نال محبت کرو کرے سو علینا نہیں میں کچھ نہیں بولے نا میرا پیارا تیاری کر صد آمن والا ہے قریب ہے قریب تیاری کر اور جب میں صد آسی وہ اچانک آسی پیچھے محلت نہ مل سی پیچھے ٹائم نہ مل سی پیچھے تو آ کے میں گھر والی نال الوائی آواں میں بالیں کو پیار کیتی آواں کائن جلے ٹائم آندے پیچھے محلت نہیں ملتی نبی صحیح فرمائے روز قبر تے کو سڈ مرے نہیں ہے روز سچو سی علینا نہیں میں ایک روایتی پڑھی جو اسرائیل علیہ السلام جرا ملک الموت ہے بندے دی جان قبض کریں دے روزانہ ہر بندے کو 5 دفعہ دے بندے کھل دے پین ہنس دے پین شاجائن خوش آئین کھانین وہ کو پتہ نہیں جو موت والا فرشتہ قریب آیا کرے میں قبر روز سکو سڈ مرے دیئے لیکن سکو خیال نہیں تھیندا سکو اسا سن دے نہیں سے اور اگر سن بھی گنوں تو سنگ دل بڑھ گئے ہیں سارے دل تے اثر ہی نہیں تھیندا استغفر اللہ دنیا دی محبت سارے دل یہ گھر کر کوئی بندہ مرانی نہیں چاہتا او اللہ دا بندہ قبر انتظار پہ ہی کریں دیئے تیاری کر جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ قبر دی ٹوئی جو آواز آنی انا بیت الغربت وانا بیت الوعدہ غربت مقاما تنہائی دا مقاما انا بیت التراب وانا بیت الدود کیڑے نہ مقاما مکوڑے نہ مقاما دنیا واسطے سمن بڑے نہیں میرے واسطے سمن بڑھا کے گنا اے نہ ہوئے جو تری پیاری جان کو میرے قبر دے کیڑے کا ونجن تیاری کرو میرے دوستو تیاری کرو تو میں مسئلہ بیٹھا سمجھے نا جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمائے بلال تو جو نبی دا شاگرد نہیں تے نبی سے ہی تے کو بانک سکھائیے آپ نے کیا فرمائے الصلاۃ خیر من النوم دا جملہ کتنا اچھا کر اذان دے اندر آکھنے یا کہیں دے دروازے تے آکھنے حضرت بلال رضی اللہ عنہ عرض کریں امیر المومنین میں کرے غلطی تھی گئی ہے میں معافی مانگدا آج دے بعد میں تورے دروازے تے نہ آکھاں حضرت امیر عمر نے فرمایا یا بلال اجعلھا فی الاذان اے جملہ اذان دے اندر آکھیا کر جی میں پیغمبر تینوں تعلیم فرما گئے تو جو میرے دروازے تے آ گئی بات والے لوگ آسن اکثر خبر جملہ کیری جگہ واسطے آئے نبی دا طریقہ بدل ویسی نبی دی سنت بدل ویسی خدا کو کیا جواب دے سوں نبی کو کیا منہ نکے سوں میرے دوستو رسمہ رواجاں چھوڑو اپنے دل دماغ دے پیچھو نہ ونجو عمل اوے کرو جی میں خدا فرماوے جی میں مصطفیٰ فرما کرے سو کا ہے نا علیندے نہیں بے کچھ بولو یار مل کے بولو یار حضرت ابن عباس نے ایک بندے کو ڈٹھا عیدگاہ کے اندر عید نماز کرنے پہلے نفلی کھڑا پڑھدا حضرت فرمائے کرے نفلی پیا پڑھ دیں آدھے میں نفل ادا پیا کرے نا حضرت ابن عباس نے فرمائے اللہ دا بندہ ای نفل دی نبی دی تعلیم کائنی حضرت علی نے ایک بندے کو ڈٹھا عیدگاہ کے اندر عید نماز کرنے پہلے نفل کھڑا پڑھدا حضرت علی نے فرمائے ای نفل دی نبی دی تعلیم کائنی نبی دی مخالفت کرے نہیں اے نماز تینوں جہنم لے ویسی اس صحابہ دا فیصلہ ہی بھی اندازہ کر ان کے آنکھ صحابہ سختن یہ جی عجیب گال ہے کیسا نازک معاملہ ہے ابن عباس ایک بے بندے کو ڈٹھا عصر دی نماز دے بعد نفل پیا پڑھ دے آپ نے فرمایا یہ کیڑی نماز ہے وہ کہ نفل پیا پڑھنا آپ نے فرمایا تے کو پتہ کہیں نہیں نبی سے ہی منع کیتے دیگر دی نماز دے بعد نفل نہیں پڑھیں دے وہ کسی میں کو پتہ کہیں نہیں آپ نے فرمایا اج دے بعد نہ پڑھے کا وہ کسی میری توبہ ہے میں اج دے بعد نفل نہ ولا پڑھساں
حالانکہ نفل نماز پڑھنی کیا حرج ہے؟ میرے دوست بزرگوں، کوئی کم بندہ آپ پوچھا کر رہے تو کو نیکی سمجھ کے کر رہے تے نبی دے عمل دی مہر نہ ہوئے، صحابہ دا فیصلہ نہ ہوئے، او عمل سنت نہیں بندا، او عمل بدعت بنوے۔ سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ ہن آج کل لوگ اذان کرنے پہلے کتنے ٹکڑے ملائی پائے، اذان دے اندر کتنے جملے ملائی پائے۔ اگر کوئی گل آکھو آدن سی صلات کو نہیں منے دے، اللہ دا بندہ صلات دا انکار نہیں، نبی تے صلاۃ سلام پڑھنا ساڈا دین ہے، صلاۃ سلام پڑھنا ساڈا ایمان ہے۔ صلاۃ سلام جرا نہیں پڑھدا تے صلاۃ سلام تے جرا ایمان نہیں رکھیندا، ای بندے دا ایمان کائیں نہیں، بندے دا دین کائیں نہیں۔ لیکن پرسوں اوے جویں سونا نبی فرما گئے، نبی صحیح دی تعلیم کائیں نہیں جو اذان کرنے پہلے صلاۃ پڑھو، نبی صحیح دی تعلیم کائیں نہیں جو اذان دے اندر اشہد ان علی ولی اللہ آکھو۔ اے ٹکڑے لوگیں آپو بنائیں، آپو چارہ لائیں، اسا نہ نبی دے دشمن ہے نہ علی دے دشمن ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ سا کو ایسی دشمنی کنے بچاوے۔ میرے دوست بزرگو، نبی دے بھی غلام ہے، علی دے بھی غلام ہے، لیکن عمل اوے کرے سو جی میں نبی فرماوے، عمل اوے کرے سو جی میں پیر علی فرماوے۔ اذان دیونی ہے مگر سنت دے مطابق دیونی ہے، اپنی مرضی نال نہیں دیونی، اضافے نہیں کرڑے، ٹوٹے نہیں رلاونے۔ اور نبی دے زمانے، صحابہ دے زمانے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، علی اور مرتضی، جناب حسن، حضرت معاویہ، عبداللہ بن زبیر دے زمانے اذان کرنے پہلے صلاۃ قائم آئی، ابو حنیفہ دے زمانے اذان کرنے پہلے صلاۃ قائم آئی، امام مالک دے زمانے اذان کرنے پہلے صلاۃ قائم آئی، امام شافعی دے زمانے اذان کرنے پہلے صلاۃ قائم آئی، احمد ابن حنبل دے زمانے اذان کرنے پہلے صلاۃ قائم آئی، شاہ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ دے زمانے اذان کرنے پہلے صلاۃ قائم آئی۔ بلکہ میں تو ہوں پیران پیر دی مسجد جو تھی آیا بغداد شریف نمازاں پڑھایا، اج بھی پیران پیر دی مسجد دے اندر اذان کرنے پہلے صلاۃ قائم نہیں، اج بھی قائم نہیں۔ خبر ہے سارے ملک دے لوگ کہڑے پاسے ٹور پائے، جیری گال سمجھو سمجھیندے نہیں، کبڑیج ویندن، ناراض تھی ویندن۔ ایویں میرے دوست بزرگو، حضرت علی رضی اللہ عنہ دا نام مبارک سچا ہے، علی دا مقام بہت اونچا ہے، لیکن حضرت علی دا نام اذان دے اندر آکھن دی نبی دی تعلیم کائیں نہیں، صحابہ دی تعلیم کائیں نہیں، بلکہ خود حضرت علی دی تعلیم کائیں نہیں۔ علی دا زمانہ ہوئے، حضرت علی دی مسجد ہوئے، حضرت علی دا بانگا ہوئے، اذان دے اندر آکھے اشہد ان علی ولی اللہ، علی دے نام لیوا، علی دے حبدار اپنے کتاب دے اندر لکھ ونجن، اسا واتی منن واسطے تیار ہیں۔ لیکن میرے دوستو، نہ قیامت تک کوئی حوالہ دکھا سکتے، نہ اج تک کہیں دکھائے، اے مصنوعی چیزاں سا کو پسند نہیں آیا۔ اساں دے بانگ نبی علی ہوئے، بانگ ہوئے تو پیر علی علی ہوئے۔ کہ جہاں صاف ستھرا موقف ہے، کہ جہاں صاف ستھرا نظریہ ہے، یہ کوئی جھیڑے دی گال نہیں، اختلاف دی گال نہیں، یہ مسئلے دی گال ہے۔ سمجھ آنی بیٹھی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی؟ جنازے دے بعد اجتماعی دعا کائی نہیں، نہ قرآن اچے، نہ حدیث اچے، نہ فقہ ابو حنیفہ دے اندر ہے، صحابہ دے زمانے کائی نہیں، سارے زمانے دے لوگ ہیں اے جنازے دے بعد دعا۔ اچھا پتہ ہے کیوں بڑھائی نے؟ یہ انہیں بڑھائیے جنہیں کو جنازہ آندہ نہیں، انہیں کہ یار صاحب کو تو جنازہ آیا نہیں، اسا تو پڑھی کشے نہیں، اچھا ہوں او دعا چمنگو۔ اوہ اللہ دا بندہ جنازہ پکا، جنازے دے اندر لی دعا پکا، جنازے دے اندر علی دعا سنت ہے، جنازے دے اندر علی دعا نبی صحیح سکھائیے، بعد علی دعا تیرے علاقے دے میاں جی بنائیے۔ لیکن بندے منن تے تیار کائیں نہیں، بندے جھیڑا لیندن، ناراض تھیندن۔ جیڑی دعا ہے وہ دفن تو بعد ہے، اتنے تے سارے کو ٹائم کا نہیں ہوندا جو اساں دفن تے نال ود رہے ونجو۔ دفن تو بعد علی دعا سنت ہے، جنازے تو بعد علی اجتماعی دعا بدعت ہے۔ سنیہ تساں تے پہنچ گیا، تہاڈی مرضی تساں منو تے بھاویں نہ منو، قیامت علی نہ آکھائے سا کو دشا کئی نہ، اسا پیغام پہنچا۔ اچھا آکسن صحیح منگی تو دعا اسے کیا حرج ہے؟ اچھا کئی بندے آتے ہیں صحیح جھیڑا تھی پوسی، حضرت صاحب مہربانی کرو بس میں 1 منٹ منگو چا تساں، ہر کوئی رلیا ملیا ودر آئے ونجے۔ میں کہ شکر ہے حضرت عمر دے زمانے تو کائنا میں یہ تو عمر تے کو درے ماریا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کیتے، سنن حال ہے بیت المقدس فتح تھا، فاروق اعظم نے اتھا اذان دیوائیے بلال کنے، پہلی نماز حضرت عمر آپ پڑھائیے،
جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھا فیصلہ کیتے تو اسا تھی مسجد بناؤں چاہ جی مسجد اقصا ہے نا وہ بہت وڈا ایریا ہے کئی مربے چ جگہ انہیں اندر آپ نے فرمایا اسا مسجد بناؤں چاہ حضرت نے اتھائی مسجد بناون دا فیصلہ فرمائے اعلان کیتے نے جو اسا مسجد پہ بنانے ہیں پیچھے مسجد بناوڑے لوگ آ گئے مسلمان آ گئے مستری مزدور آ گئے پوچھنے حضرت مسجد کی میں بناؤں کیرے رخ تے بناؤں اتھائی اندر ایک پتھر ہے چٹان ہے اوکو سڑیندن صخرہ کیا سڑیندن صخرہ صخرہ عربی زبان دے اندر پتھر دی چٹان کو سڑیندن او جرا صخرہ ہے صخرہ او عیسائیں دا قبلہ ہے توجہ کر بہو توجہ عیسائی اون دی طرف منہ کر کے عبادت کرے دن پیچھے پوچھے نے حضرت کنے حضرت صخرے دے بارے آپ نے فرمائے مسجد اے جی بڑھاؤ صخرہ کو پچھو رکھو اگو مسجد بڑھاؤ مسجد رخ بیت اللہ دو کر رہو جو ساڑا قبلہ بیت اللہ ہے ان توجہ کرائے توجہ جنہیں مسجد بڑھاون دا حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈر کی تھے اتھائی ایک آدمی موجود ہا بڑا اچھا آدمی ہا انہاں نائے کعب احبار رحمت اللہ علیہ تابعی فاروق اعظم دے زمانے مسلمان تھے اے اہل کتابی چوہا اور تورات دا بہو وڈا عالم ہا اے کعب احبار حضرت عمر دے قریب آیا آکھا لگا حضرت میری ایک صلاح ہے ایک میرا مشورہ ہے اگر محسوس نہ فرمو آپ نے فرمایا کیا صلاح ہے وہ کہ حضرت جیری مسجد پڑھنے پیو صخرہ کو پچھو رکھنے پیو تے اپنا رخ تا قبلے دو صحیح کرنے پیو لیکن جیری اہل کتابن یہودین یا عیسائین انہیں دا دل رنجیدہ تھی سی میں ایک صلاح دینا آپ نے فرمایا کیا سنائے مارکا سنائے وہ کہتی میرا مشورہ ہے کہ مسجد دا رخ اے جہاں رکھو صخرہ کو پچھو نہ رکھو ای کو اگو رکھو اور قبلے دا رخ اے جہاں بڑھاؤ جو صخرہ ای سامنے آ ونجے تے بیت اللہ ای سامنے آ ونجے تاکہ سارے رلے ملے ودے رہوں سن دے بیٹھے ہو کہہ رہے ہو پہ سن دے اے واضح تو رہا سنیا ہویا نہیں جرا میں بیٹا کرے نا کیا خیال ہے چنگا مشورہ ہاں نا علینا نہیں میں چنگا مشورہ کہے نا سخت بن گئے ہو بڑے یار کوئی نرمی کرو چاہ گنجائش پیدا کرو کیا حرج ہے کیا خیال ہے ہونا چاہیے ان سنتے کو حال سناما تو حیران تھی ویسے کعب احبار دا مشورہ دیونا اور فاروق اعظم دے تیور دا بدلنا عمر جلال چ نہیں آ گیا میرے پیر حضرت امیر عمر نے فرمایا کعب تے کو پتہ کہہ نہیں جو اللہ دا وڈا پیغمبر آ گئے وہ کہ میں کو پتہ لگ گئے وڈا نبی آ گئے وڈا پیغمبر آ گئے وڈا ہادی آ گئے وڈا مرشد آ گئے نبوت دا دروازہ بند تھی گئے آپ ختم نبوت دا تاج پا کے آ گئے قرآن آخری کتاب پڑھ کے آ گئی ہے حضرت امیر عمر نے فرمایا کعب تک پتہ کہے نہیں اللہ دا آخری پیغمبر آ گئے سونے نبی دی آمد تو بعد پچھلے نبی دا طریقہ نہیں چلتا پچھلے نبی دی شریعت نہیں چلتی پچھلے نبی دا عمل نہیں چلتا پچھلے نبی دی سنت نہیں چلتی کعب آبار تیرے پچھلے نبی دا طریقہ نہیں چلتا پچھلے نبی دی سنت نہیں چلتی تو میں خدا سے پچھلے نبی دا قبلہ کی میں چل دے کو سمجھ آئیے تو میں کو نہیں صخرے کو سامنے رکھ تاکہ لوگ شکوک و شبہات ہی پائے ونجن جو پتہ نہیں سارا قبلہ کہہ رہا ہے تک پتہ کہے نہیں اللہ پاک پیغمبر کو حکم دے دیتے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اے میرا پیغمبر اپنا چہرہ بیت اللہ شریف دو کر گنو حضرت ابی نے اپنا چہرہ بیت اللہ شریف دو کر گتا قیامت تک جرہ بننا آسی اگر نماز ادا کرے سی تو اپنا منہ بیت اللہ دو کرے سی اگر کہیں صخرے دو منہ کی تا نماز قبول نہ تھی سی سچے علیہ نہیں میں اور بستی آرائی والے عنایت پرالے بھی گالی تک انساں اے صخرہ کوئی معمولی شے نہیں مطلب سمجھی بیٹا ہوں جو معمولی شے آئی وہ ٹائم کوئی نہیں ٹائم ہوگا تو میں ذرا وضاحت زیادہ کھول کے کر رہا اے صخرہ جرا پتھر دی چٹان ہائی اے عام چٹان نہیں اندے بارے نبی صحیح فرمائے الصخرۃ من صخور الجنہ اے جنت دا پتھر ہے
اندازہ کر دوں یہ کتوں دا پتھر ہے؟ علیندانی میں کتوں دا پتھر ہے؟ اور بیا حال تک سنا ماں حضرت نبی علیہ السلام جری رات معراج تے تشریف گن گئے حضرت پیغمبر جرے ویلے مسجد اقصی دے اندر گئے اپنی سواری تے براق پیغمبر نے دروازے تے اوتے بدری تا اندر ون کے پیغمبر نے نماز ادا فرمائیے جرے ویلے مسجد کنے باہر نکلے سونا نبی صخرہ دے اوتے آئے. تو علماء جا دور روایت ہے. ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی براق اٹھائی بدری تے آئی تے آپ صخرہ دے اتے آئین صخرہ تے آئین اللہ نے این صخرہ والے پتھر دے اتے جنت دی پوڑی لوائیے. پوڑی سمجھیں دے ہو کیا سمجھیں دے ہو پوڑیا دے ہو سیڑھی اتھائی اللہ نے سیڑھی لوائیے اور آپ علیہ السلام این پتھر تو سیڑھی دے ذریعے آسمان تے گئے. جبرائیل سجے پاس ہوئے میکائیل دوجھے پاس ہوئے 70,000 ملائکہ آپ دے استقبال چنالن تے جتھو آپ روانہ تھیں اون جہدن آئے صخرہ. سن دے بیٹے ہو یہ کتنی اونچی شان ہے. دوسری روایت علماء نے بڑی عجیب نقل فرمائیے حضرت نبی علیہ السلام جلے مسجد اقصی دے اندر آئے اپنی سواری کو دروازے تے کھڑا چکیتا اندر آ کے سونے نبی نے نماز ادا فرمائیے. نماز ادا کر کے پیغمبر جلے باہر نکلے واپس براق دے اتے بہ گئے. اون براق تے ول سوار تھی گئے ول اون براق کو نال گھن گئے اے براق اون صخرہ تے آئے اور آپ ای براق سمیت آسمانے تک گئے. میں ایک جھلک بیٹھا رہنا تھوڑی جی تاکہ تک کو پتہ لگے جو صخرہ دا مقام کیا ہے. سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ بھی روایت دے اندر ہے دنیا دے اندر سارا چیزاں دنیا جائیں دنیا دے اندر 4 چیزاں جنت جائیں. کتنا؟ اللہ پہلی شے جری دنیا دے اندر جنت دی اوندا نام ہے مقام ابراہیم. دوجی شے جری جنت دی اوندا نام ہے حجر اسود. تیجی شے جری جنت دی اوندا نام ہے صخرہ بیت المقدس. چوتھی شے جری جنت دی او پاک پیغمبر نے فرمائے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان والا ٹکڑا اے جنت دا باغ ہے یعنی میرا مصلی بھی جنت ہے میرا منبر بھی جنت ہے عائشہ دا حجرہ بھی جنت ہے میری قبر بڑسی جنت ہے ابو بکر عمر جا قبر بڑسن اے بھی جنت ہے. یہ 4 چیزاں دنیا بھی جنت جن. کتنا؟ بولتا مقام ابراہیم بھی جنت دا پتھر ہے حجر اسود بھی جنت دا پتھر ہے صخرہ بھی جنت دا پتھر ہے تے ریاض الجنہ بھی جنت دا ٹکڑا ہے. بھی قیمتی شے توجہ سب کو لو چھوٹا پتھر جرا جنتی چوائے وہ حجر اسود ہے وہ اتنا ہے بس اتنا ہے. اون دے بعد این کو جرا وڈا پتھر ہے او مقام ابراہیم ہے جنت حضرت ابراہیم کھڑے تھی کہ بیت اللہ دی دیوار کھڑی کی تھی ہے وہ اتنا پتھر ہے. انہوں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دوہیں مبارک پیریں دے نشان لگے پین. اللہ تو کو گھن منجے دیکھا بیت اللہ شریف دلا تھے. اون کنے جرا وڈا پتھر ہے او یو صخرہ ہے. صخرہ قد آدم دے برابر اونچائے اور ان دی لمبائی جریے 42 فٹ تقریباً. کتنی؟ علیندانی میں یعنی میں سوچا سمجھو این دیوار کا گھن کے تے این پلر تک تقریباً ایک اندازہ ہے یا اون دیوار تک چا سمجھو اور قد آدم دے برابر چوڑا چا سمجھو اتنا پتہ ہے. لیکن این کنے جرا وڈا خطہ اور زیادہ عظمت والا ٹکڑا جری شان والا ٹکڑا اللہ نے جنت جو زمین تے اتارے او ٹکڑا ہے دیکھو ریاض الجنہ سنن او تقریباً 82 فٹ لمبا ہے 52 فٹ چوڑا ہے. میں اپنے قدم مار کے انہی پوری پیویش کر آیا. یہ بڑا اچھا ٹکڑا ہے انہا مقام بڑا اچھا ہے. یہ او جنت دا ٹکڑا ہے جن دے وچوں اللہ نے اپنے محبوب دا خمیر چاہتے ہیں.
سبحان اللہ یار عقیدے نہ گالی تے نہ سن دے ہو تے نہ کریں دے ہو تے نہ پڑھ دے ہو تے نہ پڑھیں دے ہو تے نہ تعلیم کر عقیدے دی تے گل مک گئی ہے نا عقیدے والے بندے ختم تھی گئے ہیں ہن تو بس قصے تے کہانیاں ہیں نظریے دی گل نہیں کریں دا میں نظریے دا بندہ نظریے دی گل بیٹھا کریں نا میں نظریے تے رسالہ بنائے میں کنے بڑے بڑے علماء گھندے پائیں اللہ دا واسطہ ہی کھین وان آپ پڑھ بالے کو پڑھا پتر کو پڑھا دھیری کو پڑھا پتر چھوٹے کو پڑھا بڑے کو پڑھا مدرسے پڑھن طالب پڑھن استاد پڑھے حافظ پڑھے قاری پڑھے مفتی پڑھے ڈاکٹر پڑھے وکیل پڑھے جج پڑھے ایڈوائزر پڑھے پرنسپل پڑھے پی ایچ ڈی والا پڑھے وہ اللہ دا واسطہ ہی عقیدہ پڑھ اگر عقیدہ صحیح تھی گیا عمل قبول ہے اگر عقیدہ صحیح نہ تھیا عمل قبول نہ تھی سی یہ میرا رسالہ گن من تحفہ ہے جیندے بندے دی قدر کوئی نہیں کرے گا جڑے مروے سو مت گولے سو وچی تے نہ لبسے نے گھن ون تے پڑھ تے مسجد انہی تعلیم کر قاری صاحب روز ہی عقیدہ پڑھے توحید کیا ہے رسالت کیا ہے آخرت کیا ہے ریاض الجنہ کیا ہے تک کو پتہ لگے علماء دیوبند عقیدہ کیا ہے میرے اکابر دے دل وچ نبی دی محبت کیا ہے میرے اکابر علماء دیوبند لکھے میں یہ عقیدے والے رسالے دے اندر لکھے زمین دے جڑے خطے تے سونے مدنی کریم دی جان مبارک آئیے زمین دے خطے دا ٹکڑا زمین دے ٹکڑے دا درجہ سارے مدینے کرے آلہ زمین دے ٹکڑے دا درجہ سارے مکے کرے آلہ زمین دے ٹکڑے دا درجہ بیت اللہ کرے آلہ بیت اللہ نہیں بلکہ عرش مولا کرے بھی آلہ کوئی ٹکڑا ہی ٹکڑے دے مقام دی برابری نہیں کرے گا اج جتھا آمنہ دا لال آرام پہ فرمے دے میں دوست کو دسے نہ ودا ہاں اما خدیجہ بھی جنتی ہے اما حفصہ بھی جنتی ہے اما میمونہ بھی جنتی ہے اما سودا بھی جنتی ہے اما ام حبیبہ بھی جنتی ہے اما زینب بھی جنتی ہے اما میمونہ تے جویریہ بھی جنتی ہے اما ام سلمہ بھی جنتی ہے نبی جا سارے گھر واجاں ساجا روحانی مامن لیکن یاد رکھیں عائشہ کو عجیب مقام ملیے جو سونا نبی آخری ایام گزرے دے عائشہ دے گھر گزرے دے پیغمبر دی رحلت تھائیے گھر عائشہ دا نبی دی وفات تھائیے بستر عائشہ دا گود عائشہ دی اور نبی علیہ السلام دا غسل تھائے گھر عائشہ دا کفن پوائنے گھر عائشہ دا جنازہ پڑھینے گھر عائشہ دا قبر بنیے گھر عائشہ دی 1400 سال تھی گئے آمنہ دلال جیرے گھر ہی ستا پائے وہ گھر عائشہ صدیقہ دائے اور جیرے قیامت دنیا سی سہیں اتھاؤ کھڑے تھی سن اتھاؤ عائشہ صدیقہ دے گھر دی کیا شان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جرے ویلے پیغمبر دی میرے گھر دے اندر قبر بن گئی میں روزانہ زیارت کرے نہیں ہمی جرے ویلے میرے باپ ابو بکر دی قبر بن گئی میں والوی زیارت تے وے نہیں ہمی جرے حضرت عمر دی قبر بن گئی حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمائے ول وے نہیں ہمی لیکن پردہ کر کے وے نہیں ہمی نہیں سمجھا گل کو نہیں سمجھا ایک کئی بڑھائی ودن او آدن پیغمبر دی قبر دی حیات کائنی حوالہ دے اندر عائشہ صدیقہ دا میں کہ حیات کائنی اے عائشہ صدیقہ پردہ کہیں گے کیتی کھڑی ہے پتہ نہیں میں کیا پیادا کچھ سمجھ آئیے نہیں سمجھ آئی اللہ سمجھن دی توفیق دے وے ترمذی شریف دے اندر بھی حدیث ہے حضرت عائشہ دا بھائی ہا انہاں نا عبد الرحمن ہا حبشہ دے مقام تے فوت تھی کے او دفن تھی گیا ہا اما عائشہ صدیقہ مدینے آئی جڑے بی بی صاحبہ مکے آئیے ہے حج واسطے آئیے ہے اپنے بھائی دی قبر تے گئی ہے اور بھائی کو سلام کیتس او کہا کہ میرا بھراوا تیری میری بڑی محبت آئی بہن بھائی آسے جرے ویلے تو فوت تھائیں میں اتھا کہنا ہمی اگر میں اتھا ہوں ہا اج میں تیری ملاقات تے نہ آوہا اون ویلے میں نہ ہمی اتواستے اج تیری ملاقات تے آئی کھڑیاں میں کہ اگر عائشہ صدیقہ قبر دی زندگی دی قائل کائنی اے بھرا دی قبر تے آ کے گالی کیوں کھڑی کریں دیئے اور کچھ سمجھ آئیے اللہ سمجھن دی توفیق دے وے اللہ منن دی توفیق دے وے سارا عقیدہ ہے سارا نبی صحیح قبر شریف زندہ ابو بکر زندہ عمر زندہ عثمان زندہ علی زندہ میں دا میرا پیر حسین زندہ سچے اے عقیدے والا رسالہ گھن من مت تے کو گمراہ کر دے وے کو پڑھتا کہ عقیدہ گھنوے سو الند نہیں وے تو میں گال پوری کرن ٹائم زیادہ گھن گئی دے میں تو نماز دا ٹائم ہے کیا گال تھی نہیں پہ یاد ہے تو سارے فیل ہو
تسا سارے فیل ہو. نہیں وہ تو گل مک گئی، وہ تو گل مک گئی بلال علی. تو سارے فیل ہو، تھوڑی توجہ کوئی نہیں. تو کس سے کہانی والے مولیوں میں تھوڑا پتہ لگ گئے بس. اچھا اوے میں تو کچھ صخرے دی گل بیٹھا دسینا. صخرہ کتنی شان والا پتھر ہے، یہ جنت دا پتھر ہے. نبی علیہ السلام معراج والی رات ایتھائیں گئے، انہوں تے سجدے قدم پاک لگے پے. توجہ ہے؟ اگلی گل دساں پکاؤ تو میں دساں، نہ پکاؤ تو نہ دساں جا. حضرت نبی علیہ السلام نے 16 مہینے بیت المقدس تو منہ کر کے نماز ادا فرمائی. پیغمبر نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس تو منہ کر کے جری نماز ادا فرمائیے. پیغمبر نے یہی صخرے تو منہ کر کے ادا کی ہے. اور کچھ سمجھ آئیے، اتنی شان والا پتھر ہے. بلکہ بی گال تے کو دساں تو توجہ کرے دے تو گالی اتر جا پائیں. دسی وجہ نبی علیہ السلام فرمائے جلے قیامت نہیں آسی، اللہ سے اپنے فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو فرمے سی. اسرافیل سور پھونک سنی وہ دیو. اسرافیل علیہ السلام دی ڈیوٹی ہے حضرت اسرافیل سور پھونکنے. نبی سے فرمائے اسرافیل علیہ السلام جتھاں کھڑ کے سور پھونکے سن او بھی ایو صخرے دا پتھر ہو سی. اور کچھ سمجھ آئیے. ہوں توجہ کر، میں جی گال کرنا چاہنا، اتنی محنت کی تھی ہم تب گل سمجھاؤن واسطے. میرے دوست بزرگوں، صخرہ بڑی شان والا، صخرہ بڑی عظمت والا، صخرہ جنت دا پتھر ہے. صخرہ پہلا قبلہ ہے، صخرے دا بڑا مقام ہے. میرے نبی دے قدم مبارک صخرے تے لگے پائے، لیکن جڑے ویلے اے منسوخ تھی گئے، بیت اللہ شریف قبلہ بن گئے، حضرت امیر عمر نے صخرے کو سامنے نہیں رکھن دیتا. متا شبو پیدا تھی ونجے اے صحیح میں کروں چاہتا کیا حرجے. کچھ سمجھ آئیے میرا بھائی، وڈا حرجے تے کو میں کو اختیار کہیں نہیں دین دے مسئلے بڑھاون دا. دین بڑھانا، دین موجود ہے، دین تے عمل فرما. کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ اللہ تک میں کو رسم کنے بچاوے، رواجے کنے بچاوے، بناوٹی دین کنے بچاوے. دین واسطے اصول تے ضابطہ سارے کو آ گئے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. تو جرا بندہ میرے بعد دنیا دے اندر راسی بہت زیادہ اختلافات دیکھ سی، نمے نمے کم آوے سن، نمے نمے طریقے آوے سن، لوگ تے کو دھوکے دے سن. خیال کریں لوگوں دے دھوکے دے اندر نہ آویں، کہیں غیر دے طریقے تے نہ چلی. پیارے آقا کیڑے طریقے تے چلو؟ پاک نبی نے فرمائے فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. میرے طریقے تے چلا ہے، میرے خلفاء دے طریقے تے چلا ہے. میرا طریقہ بھی سنت ہے، میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے. جرا کم میرے صحابہ کرن کرو، جرا کم میرے صحابہ نہ کریں نہ کرا. سمجھ آئیے؟ ایمان اللہ صحابہ اذان کریں پہلے صلاۃ پڑھ دیا بولیا. صحابہ جنازے تو بعد دوئی مگدے ہن. صحابہ قبر تے دیوے بلیندے ہن الیندے نیوے. صحابہ قبر دے طواف کریندے ہن، قبر تے متھے ون ٹکیندے ہن، غیر دی منت منوتی دے الیندہ نیوے. صحابہ کل خانیاں کریندے ہن. 7 جمعراتاں، چلیا، چہلم، سالانہ برسی، ماتم، پٹکا، ہائے ہائے، زنجیر زنی، پنگوڑا، گھوڑا، تازیہ، سالانہ جلوس، یہ صحابہ زمانے ہاں یہ سے احتجاج پہ کریں ہیں. میں کہ احتجاج کر رہا تو امام زین العابدین کر رہا جانے اکھی دے سامنے بابا شہید تھی گئے. حضرت زین العابدین آکھیا اور یزید دے در سے جلدے ہیں احتجاج کریں ہیں. اگر امام زین العابدین کیتے تو کر. تیرا مذہب جو ائمہ اہل بیت دی تعلیمات ہے. کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ اللہ سمجھن دی توفیق. اللہ دی قسم مسلمانوں، صحابہ اہل بیت پچھو دوتے دے دے ہن. جرے ویلے صحابہ دا دور ہا سارے صحابہ آدھے ہن وہ کم کرا ہے. جرا علی کیتے علی آدھا ہا وہ کم کرو. جرا عثمان کیتے عثمان آدھا ہا وہ کم کرو. جرا کم عمر کیتے عمر آدھا ہا وہ کم کرو. جرا ابو بکر کیتے ابو بکر آدھا ہا وہ کم کرو. جرا پاک نبی کیتے. سیدھی سڑک کے اللہ چلن دی توفیق دے وے. اچھی آمین نوے آدھا، مل کے آمین نوے آدھا.
حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جڑے کربلا گئے حسین دا موقف ایو ہا تے کو دسیندے نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو پوچھے نے کربلا کیوں پہ ویندے ہو, انہوں نے فرمایا میں کو سجنے میں وینا یزید مطالبہ کیتے بیعت کر, میں کو خلیفہ من, میں بیعت نہیں کریں گا, میں خلیفہ نہیں منے گا. پوچھے نے حضرت وجہ کیا ہے, انہوں نے فرمائے اے جے طریقے دے اتے حکومت تے آئے جیرا نہ ابو بکر صدیق دا طریقہ ہے نہ عمر فاروق دا طریقہ ہے. میں کم او کرے ساں جرا صدیق کیتے, میں کم او کرے ساں جرا فاروق کیتے, جرا کم ابو بکر عمر نہیں کیتا, اساں کم کرن تے تیار کائیں نہیں سے. میرے دوست بزرگو, حضرت امام حسن نے جرے ویلے حضرت معاویہ نال صلح کیتی ہے یہ شرط رکھی ہے, معاویہ تو میرا چاچا ہی, میں تیری بیعت کرے نا, میں تے کو خلافت دینا, لیکن میرے نال وعدہ کر جرا کم کرنے اوے کریں جرا میرے نانے کیتے اوے کرنی, جویں ابو بکر صدیق کیتے اوے کریں, جرا کم عمر فاروق کیتے, جرا کم ابو بکر عمر نہیں کیتا وہ کم نہ کریں. حضرت معاویہ چٹا کاغذ کٹ کے دستخط کر کے دے دیتے, حسن بھتیجا جی میں تو آدھی میں تن وعدہ کرے نا میں اوے کرے سا جی میں ابو بکر عمر دا طریقہ ہو سی. خدا گواہ ہے مسلمانوں معیار ایو ہا, اسا ایو آدھے ودے ہیں. میرے اکابر علماء دیوبند یہ کوشش ودے کرہنن وہ لوگوں سیدھ رات والو نہ توجہ رسم چلن نہ سجا رسم چلن نہ تورے فیصلے چلن نہ سارے فیصلے چلن, نہ تیری قوم دا طریقہ چلے نہ میری قوم دا طریقہ چلے, نہ تیرے باپ دادے دی رسم چلے نہ میرے باپ دادے دی رسم چلے, امت نبی دی کلمہ نبی دا فیصلہ چلے, سنے پاک نبی دا چلے بس.